آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ یعنی جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقیدیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. یہاں تک کہ جب انہوں نے دین کو روکنے کی خوب کوشش کری اور جب دین نہیں رکا، اسلام نہیں رکا، تو انہوں نے اذیتیں دینا شروع کر دی، یعنی ٹارچر کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ مسلمانوں کو فزیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا. رسول اللہ کے اوپر کبھی کچھ پھینکا جاتا، کبھی کچھ پھینکا جاتا. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کبھی بھڑکے نہیں. انہوں نے صبر سے کام لیا، وہ شانت رہے. جب پروپیگنڈا اٹھتے ہیں رسول اللہ کی شان کے خلاف بھی، جب کوئی پروپیگنڈا اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ، وہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اپنے آپ ہی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان کا دماغ اسلام کو لے کر اور زیادہ کھلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ پروپیگنڈا کو کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کوئی نہ کوئی حکمت ہو، اور جو آج برا بھلا بول رہے ہیں اور کل وہی ان کی تعریف بھی کریں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے ایسے حالات میں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا شروع کرنا چاہیے کہ وہ کیا تھے اور کیسے تھے. تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محمد صاحب کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے. بہت برے حالات تھے. جب محمد صاحب آئے اس سے پہلے پورا عرب جو ہے وہ بہت بری بری حالت میں تھا، بلکہ عرب کے باہر بھی لوگ چاروں طرف بری حالت میں تھے. یعنی ان کے اندر تھوڑی بہت باقی عرب سے باہر تو تھوڑی بہت تہذیب پائی جاتی تھی، تھوڑے بہت ایٹیکیٹس ملتے تھے، لیکن عرب میں بالکل بھی کوئی ایٹیکیٹس نہیں تھے. امن اور امان کہیں بھی نہیں تھا، یعنی کہیں بھی سکون نہیں تھا. پورا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ آزاد تھا، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا تھا، آپس میں لڑتے تھے جھگڑتے تھے. اگر کوئی ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے کسی بھی آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو پورا قبیلہ اس سے بدلہ لینا ضروری سمجھتا تھا کہ ہمیں بدلہ لینا ہے. اور اس کی وجہ سے لڑائی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، جنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا جو لمبے ٹائم تک چلتا رہتا تھا. یعنی لوگوں کو ایسے مارا جاتا تھا جیسے ہم آج کل تھپڑ مار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی جانیں لے لی جاتی تھی. ڈکیتی عام تھی، ہر جگہ ڈاکے ڈالے جاتے تھے. تو ایسے ہی ہوتا تھا، اگر کوئی قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اس کو لوٹ لیا جاتا. اسی طرح یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا تھا. بالکل امن اور امان نہیں تھی. اگر لوگ اپنے گھر میں صحیح سلامت پہنچ جاتے تھے تو ان کو بہت سکون ملتا تھا کہ ہم صحیح سلامت پہنچ گئے. اور شراب اور جوا بہت زیادہ عام تھا. شراب اور جوا یعنی اتنا عام تھا جیسے کہ آج ویسٹ میں عام ہے. ٹھیک ہے؟ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پر شراب اور جوا بہت زیادہ عام ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ تھوڑا تہذیب کے ساتھ پیتے ہیں اور عرب جو تھے وہ بد لحاظ تھے. اور شراب جو ہے ان کی گھٹی میں ملی ہوئی تھی. جگہ جگہ شراب پی کے مار کاٹ کرنا، گھروں میں آ کر گھروں کا سکون برباد کرنا، جوا کھیلنا، جوئے کے اندر اپنا سارا مال اڑا دینا، سب کچھ داؤ پر لگا دینا. ٹھیک ہے؟ اپنے گھروں کو، ہر چیز کو داؤ پر لگا دینا. تو بہت بری برائی تھی یہ سب کچھ. لوگ اپنا گوا رہے تھے، گھروں کے سکون خراب ہو چکے تھے. اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. کسی کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اور یا پھر اس بیٹی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا. پتہ نہیں کتنی بیٹیاں اپنے اپنے ہاتھوں سے وہ دفنا دیا کرتے تھے. تو اتنا برا ماحول تھا بیٹیوں کو لے کر بھی. اور نکاح اس قدر، یعنی شادیاں ایک عورت کے پاس کئی کئی مرد آتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. جس سے وہ ملتا تھا، جس کی شباہت آتی تھی، اسی کا بچہ وہ مانا جاتا تھا.
یعنی اس میں بھی کوئی قید نہیں تھی، کتنے بھی مرد آتے تھے اور عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی رائٹ تھا، کوئی ادھیکار کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ گھروں سے باہر نکل سکتی تھی، نہ ان کو بولنے کے لیے آزادی ملتی تھی، نہ ان کو جاب کرنے کے لیے آزادی ملتی تھی، نہ ان کو وراثت میں حصہ ملتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ۔ اور زنا جو تھا وہ عام تھا، اس کو بہت اچھی بات سمجھتے تھے۔ اتنی ساری برائیاں تھی جو یہ عرب میں پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اگر وہ بزنس کرتے تھے تو بزنس کے اندر کرپشن کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، انصاف کا کوئی تقاضا نہیں تھا، انصاف نہیں تھا، انصاف کے نام پر اونچ اور نیچ چلتی تھی، کالا اور گورا دیکھا جاتا تھا، اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ کسی دوسرے انسان سے لیا جاتا تھا، اگر قبیلے کا سردار کسی کا قتل کر دے تو اگر بدلہ لینا ہوتا تھا وہ کسی اپنے غلام کو دے دیتا تھا کہ اس سے بدلہ لے لو، یعنی انصاف کہیں سے کہیں تک نہیں تھا۔ اور لوگ دوسروں کا مال ہڑپتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی کسی بھی لیول پر اگر ہم چلے جائیں کہیں بھی سکون نہیں تھا، ہر جگہ بد امنی تھی، یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، یتیموں کے ساتھ بہت برا بہیو کیا جاتا تھا، یتیموں کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، غریبی اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، غریبوں کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا تھا، غریبوں کے ساتھ بھی اور برا سلوک کیا جاتا تھا، غلامی سسٹم تھا، غلام اس قدر غلام کو بالکل جانوروں سے بھی زیادہ بدتر حالت میں رکھا جاتا تھا، غلاموں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ان کو اپنی وراثت سمجھا جاتا تھا، وہ ان کو بجائے انسان سمجھنے کے جانور سمجھتے تھے اور ان سے جیسا چاہے کام کرواتے تھے، چاہے وہ عورت غلام ہو چاہے وہ مرد غلام ہو، ان سے جیسا چاہے کام کرواتے تھے، اور بہت زیادہ بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے اندھیروں میں اتنے اندھیروں میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایشور نے اللہ نے محمد صاحب کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے آنے کے بعد یہ بتایا کہ ایشور یعنی اللہ ایک ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اسی نے دن رات بنائے، اس نے پیڑ پودے بنائے، اس نے جانوروں کو بنایا، اس نے پانی میں کشتیاں بنائی جو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے چلی جاتی ہیں، بہت آرام سے ہم سمندری سفر کر پاتے ہیں، بہت آرام سے ہم چیپ ایکسپورٹ اور امپورٹ ہم کر پاتے ہیں، یہ سب ہمیں اسی نے دیا، اس ایک ہمارے مالک نے یعنی ہم ایک ایشور نے ایک اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ اس نے بادل بنائے جو کہ بادل پانی اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بنجر زمین پر لے جاتے ہیں اور اس زمین پر وہ پانی برساتے ہیں، اور اس سے پھر پیڑ پودے نکل کر آتے ہیں، اس طرح بنجر زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، زندہ ہونے کے بعد ہمیں ایشور کے ایک اللہ اور ایک ایشور کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں اپنے سارے حساب کتاب دینے ہیں، ہمیں اپنے ہر کام عمل کرم جو ہم نے کیے ہیں اس کا بدلہ ہمیں وہاں جا کر ملے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے ہمیں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بتایا، محمد صاحب نے یہ کہا کہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہوں نے زکوٰۃ سسٹم بتایا کہ مالدار آدمی اپنی اپنی انکم کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دے گا، 2.5%، اور جب وہ غریبوں کو دے گا تو اس طرح غریبی ختم ہوگی، پیسہ صرف مالداروں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، جس سے مالدار اور مالدار ہو جاتے ہیں، غریب اور زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ سسٹم اتنا اچھا ہے کہ اس سے ساری غریبی ختم ہونے لگی تھی عرب کی ہر جگہ۔ اور پھر انہوں نے انصاف کو بتایا، انصاف کے بارے میں کہ نہ تو کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، ایشور کے سامنے ایک اللہ کے سامنے سب سمان ہیں، کوئی اونچ جاتی کا نہیں ہے، کوئی نیچ جاتی کا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں یہ تصور دیا، اور یہ کہا کہ انسان اپنے کرموں سے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے، نہ کہ جاتی کی وجہ سے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے قانون کو سب سے بڑھ کر رکھا اور انصاف کو سب سے بڑھ کر رکھا، بلکہ ایک جگہ محمد صاحب نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑکی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ انصاف سب کے ساتھ برابر کا انصاف کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون سا بادشاہ ہے، کون سا مالک ہے، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، سب کے ساتھ برابر کا انصاف کیا جائے گا، جو بھی انصاف مانگنے آئے گا اس کو انصاف ملے گا، اس کی عزت کی جائے گی، ظلم کو مٹایا انہوں نے آ کر،
یعنی انصاف قائم کیا، ظلم کو مٹایا، نیکیوں کو بڑھاوا دیا، برائیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی طرح انہوں نے لوگوں کے اخلاق پر بھی کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ شراب جو ہے، یعنی محمد صاحب نے بتایا شراب کتنی بری چیز ہے، نشہ کر کے انسان اپنے ہوش حواس کھو دیتا ہے، نشہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے گھروں کا سکون برباد کر دیتا ہے، گھروں میں آتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، یہاں تک کہ گھروں میں بالکل سکون نہیں رہتا، ہر جگہ بدسکونی رہتی ہے۔ جوا کس قدر نقصان دہ ہے، انسان اپنا مال ضائع کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اپنے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، ہر کچھ سب کچھ اپنے داؤ پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے جوا جیتنے کے لیے۔ تو اس لیے جوئے کو اور شراب کو حرام کر دیا گیا، بالکل منع کر دیا گیا کہ یہ بہت بڑا پاپ ہے، گناہ کے کام ہے، پاپ ہے یہ۔ اس طرح ڈکیتی ختم کی گئی ہر جگہ۔ جب محمد صاحب آئے اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ایک نئی سوسائٹی وجود میں آئی، جب انہوں نے یہ شکشائیں دی، یہ ٹیچنگ دیا، تو ہر جگہ سکون ہی سکون تھا، امن ہی امن تھا، سفر آرام سے ہونے لگے تھے، ہر جگہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو بہت سکون سے جاتے، چوری بالکل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے آ کر بتایا کہ جو بھی چوری کرنا کتنی بری بات ہے۔ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا بتائی گئی، کیوں بتائی گئی؟ اور وہ بھی عبرتناک سزا، کیونکہ ایک کا ہاتھ کٹے گا تو ہزاروں لوگوں کے گھروں سے چوریاں نہیں ہوں گی، تو چوری ہونا بند ہو گئی، اور ڈاکے پڑنا بند ہو گئے، اب سکون سے سفر ہوتا تھا۔ اب شراب بند ہو گئی، جوا بند ہو گیا، بیٹیوں کے حقوق، انہوں نے لڑکیوں کے حقوق بتائے، جبکہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں عورتوں کو کہیں بھی حقوق حاصل نہیں تھے، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو وراثت نہیں ملتی تھی، وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، ان کو کمانے کا کوئی حق نہیں تھا، ان کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی آزادی نہیں تھی، باہر نکلنے کی آزادی نہیں تھی، اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہندوستان میں تو اتنا برا، یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کے پتی کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ وہ سوچتی تھی کہ میں اپنے پتی کے ساتھ ہی کیوں نہ جل کے مر جاؤں، اس لیے وہ چتا پہ جا کر بیٹھ جاتی تھی کہ کم سے اس زندگی سے اچھی تو مجھے موت پیاری ہے جہاں پر میرا شوشن کیا جائے گا۔ محمد صاحب نے آ کر بتایا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، پھر انہوں نے وومن رائٹس دلوائے، عورتوں کو ادھیکار دلایا کہ عورتیں جو ہیں باہر نکل سکتی ہیں، ضرورت کے وقت وہ کما سکتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنی باپ کی وراثت میں بھی حصہ دلوایا، اور ان کو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد ان کو مہر بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ ان کو طلاق لینے کا بھی حق ہے، کھلا لینے کا، کیونکہ ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے باقی مذاہب میں کہ اگر کسی سے شادی ہو جائے تو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں جا رہی ہو وہیں سے تمہاری چتا نکلے گی، یعنی وہیں سے تم مرنے کے بعد نکلو گی، چاہے تم پر ظلم ہو رہے ہو، مارا جا رہا ہو، مارا کاٹا جا رہا ہو، تمہیں تو یہیں پر رہنا ہے، تمہیں یہاں سے نہیں آنا چاہے کتنا بھی تمہارے ساتھ برا ویوہار کیا جائے۔ لیکن اسلام نے آ کر بتایا کہ نہیں، اگر بیوی اور اس کے شوہر کے بیچ، یعنی پتی پتنی کے بیچ اگر حالات اچھے نہیں ہیں، ان کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، وہ مارتا ہے پیٹتا ہے، تو اس کو یہ ظلم سہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، اور اگر مرد خلا نہیں دیتا اسے طلاق نہیں دیتا تو پھر قانون انٹرفیئر کرتی ہے اور پھر ان کو الگ کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب عربوں کی زندگی میں محمد صاحب کے آنے سے، پھر پوری دنیا میں محمد صاحب کے آنے سے ایک انقلابی چینجز آئے، یعنی معاشرہ جو ہے، یعنی سوسائٹی جو ہے اس میں سکون قائم ہو گیا، ہر جگہ محبت ہی محبت پیدا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے بھائی چارے کا سسٹم قائم کیا، اور رنگ، نسل، قوم، وطن، ان سب کو لے کر کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں تھا، اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی تھا، اور لوگ جو ہیں وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جاتی تو امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، وہ سب سے اچھا زمانہ تھا جہاں پر ظلم نہیں تھا، چوری نہیں تھی، راستے محفوظ ہو گئے تھے، اور ہر چیز، یہاں تک کہ بزنس میں لوگ بے ایمانی انہوں نے کرنا چھوڑ دی تھی، انصاف سے کام لیتے تھے، چیٹنگ نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ،
लोगों ने शराब, जुआ और बेशर्मी और बेहयाई के कामों से तौबा कर ली थी। जो अरब जरा जरा सी बात पर कत्ल करने को तैयार हो जाते थे, अब वो दूसरी जान का एहतराम करते थे, इज्जत करते थे। उन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया, गीबतें करना, चुगली करना छोड़ दी, दूसरों को धोखा देना छोड़ दिया, फरेब देना छोड़ दिया, वादा खिलाफी छोड़ दी। यानी हर जगह सिर्फ सच्चाई सच्चाई थी, वफादारी थी। एक एक मोहम्मद साहब के आने से एक ऐसा वजूद कायम हुआ, यानी एक ऐसी सोसाइटी कायम हुई। उन्होंने ह्यूमन राइट्स भी दिलवाए और उन्होंने वुमेन राइट्स की भी बात की। तो ये थे मोहम्मद साहब, जिन्होंने आकर इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां की, जिन्होंने सब्र करना सिखाया, जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो तुम सब्र से काम लो, अगर कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है तो थोड़ा सा सब्र से काम लो, उसे समझाओ, प्यार से बात करो। जिन्होंने तरजीह दी, जुल्म का बदला ले सकते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, तुम सब्र से काम लो और लोगों को माफ करना सीखो। उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए, मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन आखिर में मुसलमानों ने सबको माफ कर दिया। जब वो मक्का में घुसे, यानी जब मक्का जीत चुके थे, फतह हो गई थी, जीत चुके थे, जब उन्होंने एंट्री करी मुसलमानों ने, तो उन्होंने सर झुकाकर एंट्री करी थी। यहाँ जब बादशाह किसी मुल्क में घुसता है, अपने किसी मुल्क में घुसता है, तो वो बिल्कुल अकड़ के घुसता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही के सिस्टम को खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात कोई बादशाही सिस्टम नहीं था, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब जो है सिर्फ डेमोक्रेसी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा पर एक मशहूर खुतबा दिया, जिसमें था कि आज अहदे जाहिलियत के तमाम दस्तूर और तौर तरीके खत्म कर दिए गए, यानी कि जो